السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائنر میرج ان اسلام اور چائلڈ میرج ان اسلام، ایکس مسلمز جو ہے بہت ہی اس کا مدعا بناتے ہیں، اور مدعا بنا ہی کیوں نہ، ہمارے جو علماء جو ہے ان کے وجہ سے مدعا بنتا ہے، کیونکہ اگر ایک اوپینین چلا ہوا آ رہا ہے، اگر آپ اس کو کراس کرو گے تو وہ بولتے ہیں کہ اجماع کے خلاف آپ نے بول دیا ہے، اور اگر آپ نہیں بولتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا بڑا الزام آ جاتا ہے۔ تو کس کی مانے؟ علماء کی مانے؟ کس کو بچائے؟ علماء کو بچائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائے، ان کو ڈیفینڈ کرے؟ دیکھیے، ایک بات ہمیشہ سمجھ لیجیے گا کہ جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے نا، تو جتنے بھی علماء ہیں اس کو بس کے نیچے کیا، آدمی کو ٹرین کے نیچے ہی ڈال دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا کام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنا ہے، وہ علماء کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے۔ پرابلم یہاں پر اس لیے آتا ہے، بہت سارے جو ریلیجیس اور ٹریڈیشنل مسلمز جو ہے وہ کیوں جو ہے اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، چائلڈ میرج ان اسلام کو کیوں ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ وہ اس لیے ڈیفینڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کے علماء نے یہ بول کے گیا، اور کئیوں نے تو کیا بھی ہے چائلڈ میرج۔ تو اگر ہم چائلڈ میرج کے خلاف بولیں گے تو کوئی بندہ آگے بول دے دیکھو تمہارے فرقے کا جو عالم ہے وہ بھی تو یہی بات کہہ رہا ہے۔ تو اسی لیے، اور جب ہم لوگ جیسے لوگ سامنے آتے ہیں تو اچانک سے لبرل اور سیکولر بول کر جو ہے بات کو ہلکا کر دیا جاتا تھا۔ ایک ٹائم تھا جب ہم لوگ توحید کی دعوت دے رہے تھے تو ہم لوگ کو وہابی بولا جاتا تھا، اور آج ہم لوگ جو ہے جب حدیث کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں دیکھنی چاہیے، چاہے وہ بخاری اور مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو ہم لوگ کو لبرل اور سیکولر بولا جا رہا ہے، جیسے کہ بخاری اور مسلم پر اس سے پہلے کبھی اعتراض ہوا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ٹریجڈی ہے، دس از دا ٹریجڈی آف امہ، دیٹ ٹو ڈیفینڈ ٹو ڈیفینڈ بخاری اینڈ مسلم you are ready to throw your prophet under the bus. To defend Bukhari and Muslim, you are ready to throw prophet under the bus. یہ ہماری پرابلم ہے، اور جب تک اس پرابلم کو ہم لوگ حل نہیں کریں گے، ہم لوگ جتنے بھی مناظرے کریں، ہم لوگ جتنے بھی ڈیبیٹس کریں، ہم لوگ جتنے بھی ڈائلاگس کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اٹس لائک جسٹیفائنگ ٹرینٹی۔ ایک مسلمان کے سامنے کوئی بندہ ٹرینٹی کو جسٹیفائی کرتا ہے، لاجیکل ریزنز دیتا ہے، اس کے سامنے وہ چیز فیوٹائل ہے، کیونکہ ٹرینٹی اپنے اصل میں توحید نہیں ہے۔ یہ سب عقل مند انسان، ایون دو کرسچن ہو از ڈیفینڈنگ اٹ، نوز ویری ویل کہ ٹرینٹی اصل میں مونوتھیزم نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ یہ بولو گے کہ چائلڈ میرج اسلام میں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں عائشہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی، اور 9 سال کی عمر میں جو ہے انہوں نے شادی کو کنزمیٹ کیا تھا، تو یہ اپنے اصل میں جو ہے ایک کوئی صحیح چیز نہیں ہے۔ کوئی چیز اگر ہوتی ہے اس کو اپنے اصل میں رائٹ ہونا چاہیے، ورنہ جسٹیفائی تو ہر چیز ہو سکتی ہے، جسٹیفائی تو ہر چیز ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسا چیز آپ بتاؤ جو اپنے اصل میں، اپنے اوریجن میں اچھی بات ہو۔ تو جس چیز کو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں یہ کر سکتے، وہ چیز، مطلب جو چیز کو ہم لوگ اپنے اوپر نہیں پسند کر سکتے، وہ ہم لوگ کیسے بول سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ آپ کریے کسی 6 سال کی لڑکی سے شادی، یا پھر 9 سال کی لڑکی سے شادی آپ کنزمیٹ کیجئے، تو آپ اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کیجیے گا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی بڑی بات جو ہے آپ نے بول دیا ہے۔ اور یہ لوگ بولے نہیں، حدیث میں لکھا ہوا ہے، بخاری میں لکھا گیا ہے، قرآن کے بعد جو سب سے اوتھینٹک بک ہے وہ بخاری ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ اللہ نے کہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ یہاں تک کہ امام شافعی یہ بولتے ہیں کہ قرآن کے بعد جو ہے سب سے اوتھینٹک بک جو ہے موطا امام مالک ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بات موطا امام مالک ہے، امام بخاری کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے حدیث سمجھنا پڑے گا کہ حدیث کہتے کس کو ہے۔
حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہے، حدیث راویوں کا بیان ہے۔ اس لیے جب ہم لوگ بولتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے تو ہم لوگ صحیح راوی کو بولتے ہیں۔ اگر ہم لوگ بولتے ہیں حدیث حسن کے درجے پہ تو راوی کو حسن بولا جاتا ہے، اس سند کو حسن بولا جاتا ہے۔ ضعیف ہے تو راوی کو بولا جاتا ہے ضعیف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بولا جاتا۔ تو یہ فرق جب تک مسلمان سمجھے گا نہیں، جب تک مذہبی مسلمان اس فرق کو نہیں سمجھے گا، وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ سند میں الجھ جائے گا، وہ رجال میں الجھ جائے گا، وہ ایسی چیز میں الجھ جائے گا جس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جس کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اپنے بنائے ہوئے اصول میں پھنس جائے گا، وہ لوگوں کے بنائے ہوئے اصول میں پھنس جائے گا۔ یہ سب سے بڑی پرابلم ہے۔ تو جب تک اس پرابلم کو ہم لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے اور اس پرابلم کو ہم لوگ ریزالو نہیں کریں گے، تب تک بات نہیں بنے گی۔ اسی طرح سے یہ جو روایت ہے، یہ ابھی آپ دیکھیے گا اس کے اوپر کتنا کام ہو چکا ہے، کتنے سارے لوگ جو ہے اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ایون جو ہے آپ امام مالک کا اصول لگائیے گا تو یہ روایت ضعیف ہو جائے گی، کیونکہ امام مالک کے نزدیک جب ہشام بن عروہ جو کہ امام مالک کے ٹیچر تھے، وہ جب عراقیوں سے روایت کرتے تھے تو اس کو صحیح نہیں مانا جاتا تھا۔ روایت کہیں پر بھی مدینہ میں ہے ہی نہیں، ایج کے بارے میں کہیں پر بھی جو ہے مدینہ میں یہ روایت ہے ہی نہیں، سب عراقیوں سے روایت ہو رہی ہے۔ اب آپ بولیں گے اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں چلا؟ ہاں، نہیں پتہ چلا۔ دنیا کا ہر عالم، دنیا کا ہر انسان کے پاس ایک کمی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قلت علم اور قلت تدبر۔ علم کی کمی اور تدبر کی کمی سب میں ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ان عالموں کا یہ فوکس نہیں تھا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی کر لے، لیکن آج کے زمانے میں مسئلہ اٹھا ہے تو آج فوکس کیا تو اس میں غلطی دکھ گئی۔ اس سے پہلے امام ابھی البانی صاحب نے کتنی غلطیاں نکالی بخاری میں، اور ہمیشہ سے بخاری کے اوپر جو ہے بہت سارے کرٹیسزم آلریڈی ہو چکے ہیں۔ کوئی الگ سے غامدی صاحب آ کے یا ہم لوگ جیسے لوگ پہلی بار نہیں کر رہے، یہ دوسروں کا پڑھ کے ہی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہ کون سا اصول ہو گیا کہ پہلے نہیں کیا تو تم بھی نہیں کر سکتے؟ یہ کس علم میں چلتا ہے؟ یہ کس علم میں یہ اصول چلتا ہے کہ پہلے لوگوں نے اس اختلاف نہیں کیا تو تم بھی نہیں کر سکتے؟ ہم کیا یہ لوگ کے پابند ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی غلط بات منسوب کر رہا ہے تو ہم اس بات کو ریجیکٹ کر لیں گے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں ایسی بات منسوب کریں جو ہم اپنے اوپر منسوب نہیں کر سکتے؟ اسی طرح وہ قرآن کی جو آیت ہے، وہ قرآن کی آیت کہاں بول رہی ہے بھائی چائلڈ میرج کے لیے؟ وہ تو نساء کا ورڈ یوز کر رہی ہے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، دوسری جگہ آیت میں کلیئرلی بولتی ہے کہ جب آرفنس جو ہے حتیٰ بلغت نکاح، جب نکاح کی عمر میں پہنچ جائے تو پتہ چل رہا ہے کہ نکاح کی ایک عمر ہوتی ہے۔ ہر طرف سے یہ تاثر، اور جب اللہ چائلڈ استعمال کرتا ہے، بہت کلیئرلی چلڈرن کا ورڈ یوز استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ آپ خالی چلڈرن ٹائپ کر لو، آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن یہاں پر تو چلڈرن کا کوئی ذکر نہیں، وہاں پر تو نساء لکھا ہوا۔ نساء ہمیشہ اڈلٹ وومن کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کو ایکس مسلمز بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ایکسپلائٹ کرنے کا جو کنٹینٹ وہ دیا کس نے؟ ہمارے علماء نے دیا ہے۔ اسی لیے بھائی توحید کا یہ تقاضا ہے، اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ ہم لوگ کسی کی تقلید نہ کریں، سب کو اس کے میرٹ پہ دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ میرٹ پہ نہیں دیکھیے گا تو ہمارا حال بھی ان قوموں کی طرح ہو جائے گا جس کے اندر شرک و بدعت بہت عام ہے۔ یہ میں اہل حدیثوں سے خاص کر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر خطرہ نہیں ہے، دیکھیے اسلام بچ جائے گا، اسلام کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ آپ کو ہے، آپ کے بچوں کو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان لے کے کسی اور کو دے سکتا ہے۔ اس لیے جب تک ہم لوگ اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کرے تب تک کوئی یہ نہیں ہوگا۔ ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں، ہم لوگ اہل قرآن ہیں، ہم لوگ فلانا ٹھمکا ہے، ہم تو غلط نہیں ہو سکتے۔ جب یہ کسی کے اندر آ جاتا ہے نا، یہ تکبر کسی کے اندر آ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہی برباد کر دیتا ہے۔ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی سے یاری نہیں ہے۔ تو ہمیں ہمارے علماء سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے، اپنے علماء سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، اور اگر ہم لوگ نہیں کریں گے تو ہم لوگ منہ کی کھائیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو
سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے نساء، ٹھیک ہے، وہ نساء جس کو حیض آیا یا پھر جس کو حیض نہیں آیا. بہت سارے مفسرین خود اس بات کو مانتے ہیں کہ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہے جس کو ارریگولر پیریڈ ہوتا ہے. کئی بار پیریڈ نہیں آتا تو کیا کرے گا آدمی؟ عدت کاؤنٹ نہیں کرے گا. تو قرآن بالکل کلیئر ہے. یہ لوگوں نے حدیث کے اوپر اوور ریلائز کر کے جو ہے یہ مسئلہ نکالا ہے، اور پھر جو ہے جس کی وجہ سے اسلام کی بہت بدنامی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی تو جتنے بھی وہی ٹریڈیشنل علماء بھی جو ہے اس بات سے دھیرے دھیرے کر کے جو ہے اس چیز چھوڑ لے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. اور وقت کے ساتھ ہمیشہ نیا انفارمیشن آتا ہے، آدمی کو اپنا یہ چینج کر لینا چاہیے. ایسا کوئی غلط بات اس میں نہیں ہے.